علم کلام اس کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے دین اسلام پر کیے گئے اعتراضات کا جواب دیا جاتا ہے تاکہ کفار کو اسلام کی طرف مائل کیا جا سکے۔ اگر بادشاہ وقت تیرے لیے کوئی سامان بھیجے تو اس کو تب تک قبول نہ کرو جب تک کہ تجھے یقین کامل نہ ہو جائے کہ وہ تجھ سے اور تیرے مذہب اور تیرے کیے گئے فیصلوں پر راضی ہے، تاکہ حکومتی سیاست میں کسی دوسرے شخص کے مذہب کو اختیار کرنے کی مجبوری نہ لاحق ہو۔ بادشاہ کے دوست و واجب اور حاشیہ نشینوں کے قرب ان کی دوستی سے بچا کر صرف اور صرف اسی سے تعلقات قائم رکھنا اور اس کے علاوہ سے پرہیز کیا کر تاکہ تیرا رعب اور وجاہت قائم رہے۔ عام لوگوں کے سامنے اپنی علمیت نہ بگاڑ۔ اگر ہاں تجھ سے کوئی علمی بات پوچھی جائے تو اس کا جواب ضرور دیا کرو۔ تاجروں کے ساتھ ان کے تجارتی معاملات کی باتیں نہ کیا کر بلکہ اس سے اجتناب کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیری اس قسم کی باتوں سے یہ اندازہ لگا لیں کہ تیرے دل میں مال کی رغبت اور محبت ہے اور اس سے وہ تیرے بارے میں بدگمانی کرنے لگیں، اور تیری اس قسم کی باتوں سے اندازہ لگائیں گے کہ تجھ سے استغفار کرے تو اس کی وضاحت ضرور کیا کرو۔ مشائخ اور عام لوگوں کے ساتھ راستے کے درمیان میں نہ چلا کر، کیونکہ اگر ان کے آگے چلے گا تو ان کی عمر تجھ سے زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی بیعت بھی کرو گے، اور اگر تم ان کے پیچھے چلو گے تو اپنے علم کی قدردانی نہ کر سکو گے۔ بلا وجہ راستوں کے درمیان نہ بیٹھا کرو، اور اگر اس کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کے لیے بہترین جگہ مسجد ہے۔ مساجد میں یا بازار میں بیٹھ کر کھانے پینے سے مکمل اجتناب کرو، اور اسی طرح عام پانی پینے کی سبیلوں سے یا عام بازاری پانی پلانے والوں سے پانی لے کر پینے سے مکمل پرہیز کیا کرو، اس لیے کہ وہ پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ بیوی کے قریب جانے سے پہلے اللہ کا ذکر اور اس سے خیر طلب کر لیا کرو۔ اگر کسی کے ہاں مہمان گئے اور صاحب خانہ اپنے گھر میں موجود نہ ہو تو ان کے انتظار میں عام یا بازاری مقامات پر بیٹھنے کی بجائے یا ان کے گھر کے باہر بیٹھے رہنے کی محلے کی مسجد میں جا کر بیٹھنا چاہیے، اس سے علمی وقار بھی قائم رہتا ہے۔